منیر نے بڑی مشکلوں سے بیٹی کی شادی کی، لیکن اس نے سسرال میں آ کر ماں کی باتوں میں آ کر ہنگامے کھڑے کر دیے۔ کچھ ہی دنوں بعد طلاق لے کر گھر آ گئی تو منیر صاحب پریشان ہو گئے، کیونکہ ابھی پہلی شادی کا قرضہ نہیں اترا تھا۔ کچھ دن بعد ماں اور بیٹی نے بائی کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ بیوی کو طلاق دے دو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ جب منیر کی بہو نے یہ بات سنی تو اس نے روتے ہوئے منیر صاحب کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر ان کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ غصے میں آ گئے۔ تبھی ماں اور بیٹی کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ منیر صاحب کی بیٹی انیلا قرآن مجید کے سائے میں رخصت ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پلٹتی اور اپنی ماں سے گلے لگ کر رونے لگتی تھی۔ منیر صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ ہر بیٹی کو ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے اور تمہارا سسرال بہت اچھا ہے، تم یقیناً خوش رہو گی۔ منیر صاحب نے اسے تسلی دی تو انیلا کے شوہر جاوید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ واقعی وہ ایک نیک اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انیلا رخصت ہو گئی تو حال کے دروازے پر کھڑے منیر صاحب نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا۔ ایک بڑا فرض ادا ہو گیا تھا۔ حال کی بقایا رقم کی ادائیگی کب کریں گے؟ حال مالک کا مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے منیر صاحب کے پاس آ گیا۔ منیر صاحب، باقیوں کے ساتھ تو میں ایسا نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ پرانے جان پہچان والے ہیں، اس لیے آپ سے آدھی رقم بعد میں لینے کی حامی بھر لی تھی۔ منیر صاحب نے نظر بچا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، کچھ ہی دنوں میں بقایا رقم ادا کر دوں گا۔ منیر صاحب نے اسے یقین دہانی کروائی۔ بیٹی کی شادی ان کی جیب پر بہت بھاری پڑ چکی تھی۔ حال اور کھانے کا خرچ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بیٹی کو جہیز دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قسمت اچھی تھی کہ انیلا کے سسرال والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے، لیکن منیر صاحب کی بیوی زینب تو یہ سنتے ہی بڑک اٹھی تھی۔ ارے ایسی بھی کیا آفت آئی ہے کہ اکلوتی بیٹی کو یوں رخصت کرنا ہے؟ اگلے سو باتیں بنائیں گے۔ میں تو شاندار جہیز دینا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ جیسے بھی بندوبست ہوتا ہے کریں، چاہے کسی سے قرض لے لیں، بعد میں ادا کرتے رہیں گے۔ زینب بیگم نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ منیر صاحب اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ معمولی سی پینشن سے وہ اتنی شاندار شادی کا خرچ کیسے اٹھاتے؟ لیکن زینب بیگم نے تب تک انہیں رشتے کے لیے ہاں نہ کرنے دی جب تک کہ انہوں نے جہیز دینے کا وعدہ نہ کر لیا۔ زینب بیگم نے اپنی منوا کر ہی چھوڑی۔ لاکھوں کا قرض لے کر منیر صاحب نے آج شاندار جہیز اپنی بیٹی کو دیا تھا کہ کم از کم بیٹی کی شادی کا فرض تو ادا ہوا۔ حال سے سارے مہمانوں کو رخصت کر کے وہ گھر آئے تو چند قریبی لوگ ہی ان کے گھر میں رکے ہوئے تھے۔ ان کے سونے کا انتظام کر کے جب منیر صاحب اپنے کمرے میں آئے تو زینب بیگم فون کان سے لگائے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہی تھی۔ رات کی اس پہر کس کا فون ہے؟ منیر صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں 2 بج رہے تھے، مگر زینب بیگم ان سے بے خبر فون پر کہہ رہی تھی، تم فکر ہی مت کرو انیلا، صبح ناشتہ لے کر میں جب آؤں گی تو تمہارے سسرال والوں کے سارے نخرے ٹھیک کر دوں گی۔ آخر انہوں نے سمجھا ہی کیا ہوا ہے مجھے، بس تم فکر مت کرو۔ زینب بیگم شاید ابھی کچھ اور بھی کہتی، مگر دوسری جانب انیلا نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ کمرے میں شاید کوئی آ رہا ہے۔ زینب بیگم نے فون کاٹا تو دیکھا کہ منیر صاحب پریشان کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے انیلا کو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے پوچھا تو زینب بیگم بولی، ارے ہونا کیا ہے؟ چلاک انیلا کی ساس نے کوئی رسم نہیں کی، منہ دکھائی اور گود بھرائی کی جتنی بھی رسمیں تھیں، ان میں ملنے والے سارے پیسے گھر میں کام کرنے والی غریب عورتوں کو دے دیے کہ اس کی دعا لگے گی۔ ارے بھائی دینے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے دو، میری بچی کے پیسے کیوں دیے؟ صبح میں دیکھتی ہوں اسے تو، زینب بیگم سخت لہجے میں کہتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ منیر صاحب کو اچھا تو نہ لگا، لیکن وہ جانتے تھے کہ رات کے اس پہر سے بحث کرنا مناسب نہیں، اس لیے خاموشی سے لیٹ گئی۔ صبح زینب بیگم نے بہترین بیکری سے ناشتہ منگوانے کا کہا۔ کتنے افراد کا ناشتہ لاؤں؟ منیر صاحب نے پوچھا تو زینب بیگم یک دم بولی، ارے کتنے افراد کا کیا مطلب؟ صرف دلہا اور دلہن کا ناشتہ لائیں گے، باقی گھر والوں کا تو ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے ہم نے، وہ خود اپنا ناشتہ بنا لیں گے، زینب بیگم نے کہا۔ منیر صاحب سوچ کر رہ گئے، لیکن جیب میں رقم بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے زینب بیگم کی بات مان لی۔ 2 افراد کا ناشتہ لے کر
جب وہ انیلا کے سسرال پہنچے تو زینب بیگم کا موڈ سخت خراب تھا۔ انہیں اندر انیلا کے شاندار بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ انیلا سج دج کر نیا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات خراب تھے۔ امی یہ دیکھیں، کتنی ہلکی سی انگوٹھی دی ہے جاوید نے مجھے منہ دکھائی میں۔ بھلا یہ بھی کوئی انگوٹھی ہے؟ سب اتنا اتنا ہنسیں گے۔ اس سے زیادہ قیمتی انگوٹھی تو میرے جہیز کی ہے۔ انیلا نے منہ پھیلا کر انگوٹھی ان کے آگے کی۔ زینب بیگم نے بھی انگوٹھی دیکھتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے ہائے، یہ انگوٹھی کم چھلا زیادہ لگ رہی ہے۔ ارے کہاں ہے تمہاری ساس؟ بلاؤ ابھی ان کو۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ انیلا کی ساس کمرے میں داخل ہوگی۔ انہوں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی اور ان کے چہرے پر شرمندگی سی پھیلی ہوئی تھی۔ معاف کرنا بہن، منہ دکھائی کے لیے جاوید کے پاس رقم ہی نہیں بچی تھی۔ آپ لوگوں نے ہی کہا تھا کہ ولیمہ شاندار حال میں کرنا ہے، اور پھر بری کے 25 جوڑے اور ساتھ میں سونے کے کئی سیٹ۔ یہ سب کچھ بناتے بناتے منہ دکھائی کا تحفہ لینے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہ بچے تھے۔ مگر آپ فکر نہ کریں، وہ بعد میں اسے کوئی اچھی سی چیز دلا دے گا۔ انیلا کی ساس شرمندگی سے کہہ رہی تھی، مگر زینب بیگم کا منہ بن گیا تھا۔ اور یہی تحفہ تو ساری زندگی یادگار ہوتا ہے۔ یہی اچھا نہیں دیا تو آگے کیا اچھا کرے گا؟ وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ بری میں 3 سونے کے سیٹ جو دیے گئے تھے وہ بھی جاوید نے ہی بنوائے تھے۔ انیلا کی ساس شریف عورت تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ انہوں نے زینب بیگم اور منیر صاحب کے لیے چائے بنوائی، مگر صرف منیر صاحب نے ہی چائے پی۔ زینب بیگم منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ مجھے اتنی تیز چینی والی چائے پسند نہیں، وہ ہر بات میں کیڑے نکال رہی تھی۔ انیلا کے سسرال والوں کو فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے کسی بھی بات پر بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مگر انیلا کا سسرال بھرا پڑا تھا۔ اس کی بڑی جٹھانی بھی سب کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ 2 بن بیاہی نندیں تھیں جو بار بار بھابھی بھابھی کہہ کر انیلا کے ساتھ لپٹ رہی تھیں، مگر انیلا گوار منہ بنا کر انہیں خود سے دور کیے جا رہی تھی۔ مجھے زیادہ رش پسند نہیں، پلیز سب لوگ میرے کمرے سے چلے جائیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زینب بیگم رخصت کے لیے کھڑی ہوئیں جب انہیں انیلا کے کمرے سے آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد انیلا کے کمرے سے اس کی دونوں نندیں اور بڑی جٹھانی شرمندہ سا منہ لے کر باہر نکل رہی تھیں۔ زینب بیگم مسکرا دیں۔ بالکل اسی طرح کرنا، کسی سے دب کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اندر جا کر انیلا کے کان میں سرگوشی کی اور مطمئن انداز میں گھر سے باہر نکل آئیں۔ منیر صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انیلا کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، حالانکہ وہ سب لوگ اتنے محبت کرنے والے تھے۔ تم انیلا کو سمجھاؤ کہ سسرال میں اس طرح کا رویہ نہیں چلتا، منیر صاحب نے واپسی میں کہا تو زینب بیگم سر جھٹک کر رہ گئیں۔ ولیمے والے روز بھی انیلا کا یہی ہنگامہ تھا۔ اسے ولیمے کا جوڑا پسند نہیں آیا تھا۔ زینب بیگم نے بڑی محفل میں خوب تماشا لگایا اور انیلا کی ساس اور جاوید کو غریب، کنجوس اور نہ جانے کیا کچھ نہ کہا۔ وہ بیچارہ مہمانوں کے سامنے سرخ چہرہ لیے شرمندہ سا ہوتا رہا۔ اس نے کہا تو صرف اتنا، انیلا اگر تمہیں جوڑا پسند نہیں تھا تو مجھ سے اکیلے میں بھی کہہ سکتی تھی، یوں سب کے سامنے تماشا لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر انیلا تو زینب کے کندھے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ بات اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ منیر صاحب کو معاملہ رفع دفع کروانا پڑا۔ ولیمے کی تقریب سے گھر آتے ہوئے انہوں نے انیلا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاوید بہت اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ گھر بسانے کی کوشش کرو، بلا وجہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنا رشتہ خراب مت کرنا۔ منیر صاحب تو یہ کہہ کر گھر آ گئے، مگر انیلا نے یہی بات حرف بحرف فون پر ماں کو بتا دی۔ زینب بیگم منیر صاحب سے بری طرح الجھ پڑیں۔ ساری زندگی منیر صاحب ان سے دبے رہتے تھے، کیونکہ وہ خود نرم خود طبیعت کے تھے اور زینب بیگم خوب تیز ترار تھی۔ انیلا سسرال کم اور میکے زیادہ آ کر رہتی، اور جتنے دن سسرال میں رہتی وہاں ہونے والی ایک ایک بات ماں کو فون پر آ کر بتاتی رہتی۔ زینب بیگم بھی صبح اٹھتے ساتھ ناشتہ کرتی اور فون ملا کر بیٹھ جاتی۔ انیلا جو دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، کمرے میں ہی ناشتہ منگواتی اور ماں کو سارے دن کی رپورٹ دیتی رہتی۔ کنواری نندیں اپنا ناشتہ بناتی تو ساتھ بابی کا بھی بنا دیتی۔ جٹھانی پہلے تو سب چیزیں نظر انداز کرتی رہیں، لیکن جب 1 مہینہ ہو گیا اور انیلا کے گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالا
तो जेठानी को भी गुस्सा आने लगा। इसने एक रोज़ सास से कह ही दिया, अम्मी जी अब तो अनिला को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आप हमारे दरमियान कामों का बँटवारा कर दीजिए। हमारे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं। अनिला को चाहिए कि वो सब कामों का नहीं तो कम से कम अपना और जावेद का काम तो कर लिया करे। जेठानी का कहना दुरुस्त था। शाम में अनिला की सास ने जावेद और अनिला दोनों को बुलाया। जावेद, मैं चाहती हूँ कि कल अनिला खीर में हाथ डाले और खाना पकाना शुरू कर दे। तुम्हारी बड़ी भाभी खैर से माँ बनने वाली है, तो इससे पूरे घर के काम काज करवाना ज्यादती होगी। सास मोहब्बत भरे लहजे में कह रही थी। लेकिन अनिला अचानक बिलक कर उठ खड़ी हुई। तो यूं कहना कि आप मुझे इस घर में मुलाजमा बनाकर लाई हैं। जेठानी के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है तो मैं क्यों इसकी खिदमतें करूं? मुझसे घर के काम नहीं होते। अगर मेरा दिल चाहेगा तो मैं कर लूंगी, वरना मुझसे कोई जोर जबरदस्ती ना करे। सख्त लहजे में कहते हुए अनिला उठकर चली गई। जावेद शर्मिंदा सा हो रहा था। क्या करता? अनीला के हुस्न और खूबसूरती के आगे वो पहले ही दिल अपना हार चुका था। लेकिन इसे अनीला का ये रवैया बहुत बुरा लगा। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। वो सबके सामने कह कर उठ गया। लेकिन अनीला ने कमरे में जाते ही माँ को फ़ोन कर दिया था। सिर्फ अपना और जावेद का काम करो, बाकी किसी का काम करने की ज़रूरत नहीं, ज़ैनब बेगम ने सख्ती से कहा। मनीर साहब सुन रहे थे। अनीला का ससुराल है, वो उसे वहाँ दिल लगाने दो। अगर काम करने भी पड़ते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? मनीर साहब ने कहने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनब बेगम ने इन्हें टोक दिया। दूसरी जानब अनीला की जेठानी की तबीयत सख्त ख़राब हो गई थी। दोनों नंदें छोटी थीं। वो काम काज करवाने की कोशिश तो करती थी, लेकिन इनके हाथ में वो नफासत ना थी। मगर अनीला ने तो कसम उठा रखी थी कि अपने अलावा किसी का काम नहीं करेगी। किचन में गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा था। सास और ससुर का परहेजी खाना बनाना होता था, मगर वो मज़े से मोबाइल इस्तेमाल करती रहती। जावेद भी अब इसकी हरकतों से तंग होता जा रहा था। इस रोज़ भी इनके ससुर नमाज पढ़कर वापस आए तो उन्होंने खाना मांगा। अनीला बेटा, मेरा परहेजी खाना मुझे ला कर दे दो। कल भी खाने में मामूली सा नमक तेज़ था, तो मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया था। ससुर ने कहा तो अनीला ने मुंह बना लिया। मैंने तो खाना बाहर से मंगवाया है और आपका परहेजी खाना बनाना तो मैं भूल ही गई। अनीला ने कढ़ाई का सालन लाकर इनके सामने रख दिया, जो इसने होटल से मंगवाया था। ससुर ने बेबसी से सालन की जानब देखा, मगर भूख लग रही थी, तो उन्होंने वो सालन खा लिया। सालन में नमक काफ़ी तेज़ था। वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। खाना खाते ही इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। शाम तक इनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि सबके हाथ पैर फूलने लगे। किसने कहा था इतना तेज़ नमक वाला सालन अब्बा के सामने रखने को? जावेद दौड़ा तो अनीला फौरन सामने से चला उठी। मैं कोई मुलाजमा नहीं लगी तुम्हारे बाप के लिए खाना बनाती रहूं। तुम्हारी माँ के हाथ टूटे हुए नहीं हैं। वो खुद पका लिया करें अपने शोहर के लिए खाना। अनीला ने अभी इतना ही कहा था कि जावेद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। मेरी माँ और बाप के बारे में इस तरह से बात मत करो। अनीला मुंह पर हाथ रखे सदमे से खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जावेद को एहसास हुआ कि उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मगर देर हो चुकी थी। अनीला अपना बैग लेकर घर से निकलती चली गई। जावेद ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर अनीला आपे से बाहर हो चुकी थी। इसके ससुर की तबीयत बेहद ख़राब थी। जावेद इन्हें जल्दी से अस्पताल ले गया। इन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट कर जाने की वजह से इनकी एक शरेआन फट गई थी। एक हफ्ता वो अस्पताल में दाखिल रहे, मगर अनीला या इसके घर वालों में से किसी ने फ़ोन करके भी ना पूछा। जावेद हैरान था। इसे अपने ससुर मनीर साहब से तो ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। दूसरी जानब अनीला ने घर में भी जाते हुए रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। वो लोग मुझे मारते हैं। सास ने आज जावेद को इतना भड़काया कि इसने मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। इसने इतनी गलत बयानी की कि ज़ैनब बेगम ने भी चला चला कर आसमान सर पर उठा लिया। कोई ज़रूरत नहीं अब तुम्हें वहाँ जाने की, जब तक जावेद तुम्हारे पैर नहीं पकड़ेगा। ज़ैनब बेगम ने भी ओहद कर लिया था। खुद मनीर साहब भी परेशान थे, मगर वो चाहते थे कि मामला ठंडा हो जाए। आखिरकार एक रोज़ उन्होंने जावेद को फ़ोन कर ही लिया। दूसरी जानब जावेद ने जब इन्हें बताया कि इसका बाप एक हफ्ते से अस्पताल में दाखिल है, तो मनीर साहब हैरान रह गए। जब जावेद ने इन्हें तमाम बात बताई, तो मनीर साहब खुद शर्मिंदगी का शिकार हुए। तो उन्होंने जावेद को घर बुलाया।
جاوید انیلا کو منانے آیا تو اسے دیکھتے ہی انیلا نے منہ بنا لیا۔ امی انہیں بتا دیں کہ میں ان کنجوسوں کے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اگر یہ مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں پہلے میرے لیے الگ گھر بنائیں۔ اس نے صحن میں کھڑے کھڑے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ جاوید چند لمحے تک بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ تم گھر بسانے والی عورت ہو ہی نہیں، تم اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی ہو۔ الگ گھر فی الحال میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے میری طرف سے تم آزاد ہو۔ کھڑے کھڑے ہی جاوید نے اسے 3 دفعہ طلاق دی اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ نیلا چند لمحے تو ساکت کھڑی رہی اور پھر ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مگر منیر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی تو انہوں نے انیلا کی شادی پر لیا ہوا قرضہ بھی واپس نہ کیا تھا کہ انیلا طلاق لے کر واپس بیٹھی تھی۔ ان کا دل ہولنے لگا۔ بڑی مشکل سے چارپائی کا سہارا لے کر اس پر بیٹھتے چلے گئے۔ انیلا پہلے تو روتی دھوتی رہی، لیکن زینب بیگم ہوشیار عورت تھی۔ انہوں نے فوراً انیلا کا ہاتھ پکڑا۔ فکر ہی مت کرو، یہ کم عقل لوگ تو تیرے لائق ہی نہیں تھے۔ تیرے لیے دوسرا گھر ڈھونڈوں گی، تیرے شیان و شان ہوگا۔ نیلا آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میر صاحب کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل تھوڑی تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ واپس آئے تو گھر میں ماحول بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ وہ ذرا ایک گلاس پانی دینا، میر صاحب نے صحن میں رکھے چھوٹے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی بہو فوزیہ کچن سے پانی کا گلاس لے آئی۔ اس کا چہرہ سیاہ ہوا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کاشف ابھی تک گھر نہیں آیا؟ میر صاحب نے اپنے بیٹے اس کے شوہر کا نام لیا۔ بہو دھیرے سے بولی، وہ آگے تھے، مگر انیلا نے کہا کہ گھر میں پکی ہوئی سبزی نہیں کھانی، اس لیے گوشت لینے گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر فوزیہ پھر کچن میں چلی گئی۔ میر صاحب نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیٹی کی تربیت بے حد خراب ہوئی تھی، لیکن اب وہ واقعی پریشان ہو رہے تھے۔ قرض لینے والے بار بار فون کر رہے تھے۔ پینشن میں سے جوڑ توڑ کر کے بڑی مشکل سے پہلے ہی قرض ادا کر رہے تھے۔ اب انیلا کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے انہیں مزید پریشانی ہو رہی تھی، کہ وہ جانتے تھے کہ گھر میں ایک نئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس روز میر صاحب صبح صبح اٹھے۔ کاشف آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ فوزیہ جلدی سے کچن سے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ کمرے سے اس کے چھوٹے بچے کے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تمہارا بیٹا شاید دودھ مانگ رہا ہے، 6 مہینے کا تو ہے ابھی وہ، اسے چھوڑ کر اتنی دیر کے لیے کاموں میں مت لگا کرو، میر صاحب نے نرمی سے کہا۔ جلدی سے چائے کپ میں ڈال کر شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، بس ابھی جا رہی ہوں اسے اٹھانے۔ کمرے میں گئی، چھوٹے بچے کو اٹھا کر باہر لے آئی۔ اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھ کر وہ اسے فیڈر پلانے لگی۔ میر صاحب ناشتے کے لیے انتظار کر رہے تھے، مگر انہوں نے بہو کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر اندر سے انیلا اور زینب بیگم باہر نکلی۔ ابھی جلدی سے ہمیں ایک کپ چائے، میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ انیلا آنکھیں مسلتے ہوئے سامنے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ انیلا چائے بنی ہوئی ہے، کچن میں جا کر اپنے کپ میں ڈال لو، چھوٹو کو دودھ پلا رہی ہوں، بہت رو رہا ہے، کی بہو نے آرام سے جواب دیا۔ مگر انیلا اچانک ہی بڑک اٹھی۔ دیکھ رہی ہیں امی، ابھی کس طرح مجھے جواب دے رہی ہے۔ سب کے کام کرتی ہے لیکن صرف انہیں میں ہی بری لگتی ہوں، کیونکہ میں طلاق لے کر اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ اب انہیں میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا برا لگتا ہے۔ اس روز بھی بھائی میرے لیے گوشت لائے تو بابی نے اتنا منہ بناتے ہوئے کھانا پکایا تھا۔ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں میرا یہاں رہنا برا لگتا ہے میں کہیں دارالامان چلی جاتی ہوں۔ انیلا نے اچانک ماحول کو غلط رنگ دے ڈالا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ زینب بیگم اچانک سے بولی، تم کیوں جاؤ گی دارالامان؟ یہ کہیں کی مہارانی ہے جو تمہیں یہاں سے نکالے گی؟ یہ گھر تمہارے بھائی اور باپ کا ہے، اس کا نہیں۔ دیکھ رہے ہو کاشف، تمہاری بیوی کو میری بچی بوجھ لگنے لگی ہے۔ اس کے باپ کی پینشن آتی ہے، تمہارے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی وہ۔ زینب بیگم نے بھی انیلا کی بات کو پوری شہ دی۔ کاشف جو پہلے ہی دفتر سے لیٹ ہو رہا تھا یک دم جنجلا گیا۔ یار تم اٹھ کر اسے ایک کپ چائے نہیں دے سکتی؟ بچے کو امی کو پکڑا دو، جا کر چائے دے دو، بلا وجہ بات کو تماشا بنا دیتے ہو تم لوگ۔ وہ اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میر صاحب نے ایک نظر اپنی بہو کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔
وہ خاموشی سے بچے کو وہیں روتا چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ نیلا کے لیے چائے لے کر وہ آئی تو زینب بیگم نے ناشتے کا حکم دے دیا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ بچہ وہیں روتا رہا۔ میر صاحب آگے بڑھ کر چھوٹے بچے کو اٹھا لیا، گھر سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر اسے ادھر ادھر پھرا کر جب وہ واپس آئے تو بہو نے ناشتہ بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ شکریہ ابا جان، آپ نے چھوٹو کو اٹھا لیا، بہو نے بچے کو واپس لیتے ہوئے کہا۔ میر صاحب نے بچہ اسے واپس دیا۔ ان کی بہو بہت صابر اور شاکر تھی۔ زینب بیگم کی ہوشیار طبیعت کے سامنے وہ کبھی کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن منیر صاحب صاف دیکھ رہے تھے کہ جب سے انیلا کی طلاق ہوئی تھی سے اپنی بھابھی ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ وہ الماری میں لٹکے ہوئے فوزیہ کے نئے کپڑے نکال کر پہن لیتی۔ جن میں فوزیہ سارا کام سمیٹ کر جاتی تو انیلا جان بوجھ کر برتن گندے کر کے سنک میں رکھ دیتی، گھر کا کوئی کام کاج نہ کرتی۔ مہمان آتے تو انیلا فوراً اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ فوزیہ کے بچے چھوٹے تھے، وہ بیچاری سارا دن گن چکر بنی رہتی، مگر انیلا کو سب سے زیادہ بری جو چیز لگتی تھی یہ تھی کہ کاشف کے آنے پر فوزیہ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاتی تھی۔ کاشف اسے دیکھتا خوش ہو جاتا تھا۔ آتے ہوئے اکثر وہ اس کے لیے پھولوں کے گجرے یا کوئی تحفہ لے آتا تھا۔ بھائی اور بھابھی کو خوش دیکھ کر انیلا اندر ہی اندر حسد کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یاد آتا وید بھی کس طرح اس پر جان چھڑکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے اسے طلاق دے دی۔ یہی سوچ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ آخر ایک روز اس کے اندر کا حسد باہر آ گیا۔ کاشف الماری میں سے ایک سفید رنگ کی شرٹ نکال کر باہر آیا۔ فوزیہ، میری یہ شرٹ دھیان سے استری کر دینا، آج دفتر میں میٹنگ ہے، سب نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہن کر آنا ہے۔ میرے پاس یہی ایک وائٹ شرٹ ہے، دیکھنا کہیں خراب نہ ہو جائے ورنہ آج کی میٹنگ رہ جائے گی۔ یہ میٹنگ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ جلت میں کہتا ہوا استری سٹینڈ کے پاس شرٹ رکھ کر کاشف خود باہر نکل گیا۔ فوزیہ کچن میں کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے آواز لگائی کہ استری کر دیتی ہوں، لیکن باہر کھڑی انیلا نے سب سن لیا تھا۔ وہ شرٹ لے کر استری سٹینڈ کے پاس گئی، استری کا سوئچ آن کر دیا۔ فوزیہ ابھی تک باہر نہ نکلی تھی۔ نیلا بےتابی سے استری کے گرم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کاشف کی شرٹ استری سٹینڈ پر پھیلائی۔ جیسے ہی استری اوپر رکھی، تیز گرم استری نے سفید شرٹ کو درمیان میں سے جلا ڈالا، بڑا سا شگاف بن گیا۔ نیلا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آج تو اس بی بی کا کام تمام ہی سمجھو۔ استری کو واپس بند کر کے رکھتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ شرٹ واپس گول مول کر کے اس نے استری سٹینڈ پر رکھی اور خود اندر چلی گئی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فوزیہ کچن سے نکلی اور جلدی سے استری کرنے آئی، لیکن جیسے ہی اس نے شرٹ پھیلا کر سٹینڈ پر ڈالی، درمیان میں بڑے سے شگاف کو دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ جھل کیسے گئی؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ عین اسی لمحے کاشف اندر داخل ہوا۔ ہو گئی استری شرٹ؟ اس نے پوچھا۔ تبھی اس کی نگاہ بھی جلی ہوئی شرٹ پر پڑی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ابھی تھا دھیان سے استری کرنا۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ میں نے بتایا بھی تھا کہ آج کی میٹنگ میں شرکت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اتنی بیوقوف عورت ہو تم۔ کاشف غصے کا تیز تھا۔ شروع ہوا تو پھر چپ ہی نہ ہوا۔ فوزیہ بیچاری ہانی سی ہو گئی اور تبھی انیلا اندر سے نکلی۔ میں نے خود دیکھا تھا، بھابھی جان بوجھ کر استری تیز کر کے شرٹ کو جلا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہو، اب دیکھنا تمہیں بھی مزہ آئے گا۔ انیلا نے صفاقی سے جھوٹ بولا۔ فوزیہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں، مگر کاشف کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر فوزیہ کا منہ نوچ لے۔ جان بوجھ کر کیا ہے تم نے یہ سب؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا شوہر ہوں، تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ اتنی نفرت بھری ہے میرے خلاف تمہارے دل میں؟ چلانے لگا۔ زینب بیگم اندر سے باہر نکل آئی تھی۔ منیر صاحب بھی اپنے کمرے سے آگے۔ ارے یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے، اسے اس گھر میں رکھوں، طلاق دے دے اسے، میں تیری شادی کسی دوسری لڑکی سے کراؤں گی، سمجھدار اور گھر چلانے والی ہوگی، اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگتے، اور آج تو صاف پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر تیرے لیے کتنی نفرت ہے۔ زینب بیگم آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اشرف بھی غصے میں بے قابو ہوتے جا رہا تھا اور انیلا تو آگ لگا کر اب مزے سے مسکرا رہی تھی۔ فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔
اور وہ ویسے بھی ڈرپوک سی تھی، سے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ میر صاحب یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے کچھ دیر قبل انیلا کو استری لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ زینب بیگم اور انیلا زور و شور سے کاشف کو کہہ رہی تھی کہ وہ فوزیہ کو طلاق دے دے۔ قریب تھا کہ وہ طلاق دے بھی دیتا۔ اچانک منیر صاحب آگے بڑھے۔ ایک منٹ رکو، یہ طلاق طلاق کا جو کھیل گھر میں رچا رکھا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ میں بھی کر دیتا ہوں۔ سب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ زینب بیگم کو گھور رہے تھے۔ نہ اپنی بیٹی کا گھر بسنے دیا اور اب اپنے بیٹے کا بسا بسایا گھر بھی تم لوگ خراب کرنے پر تلی ہو۔ وید ایک اچھا انسان تھا، اگر تم لوگوں کو اس کی قدر نہیں آئی اور یہ سب اب فوزیہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ لیکن انیلا کو تو میں نہ بچا سکا، مگر کاشف کا گھر خراب نہیں ہونے دوں گا۔ انیلا نے خود یہ شرط جلائی ہے کہ تم دونوں فوزیہ کو طلاق کروانا چاہتی ہو، لیکن اب نتیجہ خود بھگتو۔ اتنا کہتے منیر صاحب زور سے دھاڑے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زینب بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس عمر میں طلاق کا جو داغ لگا تھا وہ تو کہیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہ رہی تھی۔ سبھی ساکت کھڑے تھے۔ منیر صاحب نے زینب بیگم کو ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا، خود آرام سے اندر کمرے میں چلے گئے تھے۔ اشرف بھی حقیقت پتہ چل جانے پر حیران تھا، مگر سبھی شدید صدمے میں تھے۔ زینب بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی، آخر کار انہیں صلہ مل گیا تھا۔ سامان سمیٹ کر وہ اپنے بھائی کے گھر جاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ آگے نہ جانے بھابھی انہیں قبول کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ اپنی سازشی فطرت کی وجہ سے انہوں نے کسی بھی بھابھی سے بنا کر نہ رکھی تھی۔ فوزیہ خاموش کھڑی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد انیلا کی بھی حیثیت گھر میں ختم ہو گئی تھی۔ منیر صاحب اسے فوزیہ پر کوئی ظلم نہ کرنے دیتے تھے۔ اچانک ہی انہوں نے ایک دوسرا گھر دیکھ کر انیلا کی بھی شادی کر دی تھی۔ جہاں اسے وہ سہولتیں تو میسر نہ تھیں تو جاوید کے گھر تھیں، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گزارا کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ منیر صاحب نے اسے واپس آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہ سوچتے، اگر یہی سختی وہ زینب بیگم پر پہلے کر لیتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔